ہماری زمین میں جو لیئرز ہیں اس کا ذکر، اوزون لیئر اور ساری یہ جتنی لیئرز ہیں ان کا ذکر مولا علی نے بہت پہلے کیا ہوا ہے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اقطار السماوات، لیئرز آف دی اسکائز، آسمان کی قطاریں، لیئرز آف دا اسکائز. مولا علی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ میں زمین کے راستوں کو جتنا جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. ایک اور مولا علی کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں، آپ فرماتے ہیں کہ آسمان سے آنے والی تصویروں اور آوازوں کو تم اپنے گھر میں دیکھو گے اور اس کے لیے تم ایک چیز استعمال کرو گے، یقال لہو انتنا، تم اس کو اینٹینا کہو گے. اب وہ اینٹینا سیٹلائٹ کا اینٹینا ہو، اب وہ اینٹینا جو ہے وہ پہلے جیسے فون کے اندر یا اب جو وہ فون کے اندر اینٹینا تو ہوتا ہے نا، لیکن اب وہ چھوٹے ٹرانسمیٹر کی صورت میں، پہلے وہ باہر ہوتا تھا وہ اندر چلا گیا. اب اصل میں اس اینٹینا کی اصل جو 1400 سال پہلے اینٹینا اور اس کے سلسلے کو مولا علی نے بیان کیا ہے نا. یعنی ان کا جو ہے نا وہ تھنکنگ، مولا علی جو ہے نا وہ پاور آف تھنکنگ کے اوپر، سوچ کے اوپر. اللہ بھی تو کہتا ہے نا قرآن پاک جو ہے وہ لیایات اولی الالباب، کہ عقل والوں کے لیے ہی نشانیاں ہیں. تو تھنکنگ، آپ صرف ایک چیز کو دیکھیے، قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے نا کہ ہم نے آدم اور اس کی بیوی کو کہا اہبطوا، نیچے اتر جاؤ، نیچے اتر جاؤ، نیچے گر جاؤ نہیں، اتر جاؤ. اتر جاؤ. تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی میڈیم، کوئی نہ کوئی پورٹل، کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا نا جس سے حضرت آدم اور اما حوا نیچے آئے، پھینکے تو نہیں گئے. پھر حدیث میں ہے کہ اللہ کے تخت کے نیچے سے 4 دریا گزرتے ہیں اور وہ جو ہے نا وہ ایڈن گارڈن سے زمین پہ آتے ہیں، جن میں یوفریٹیز، نائل، فرات میں سونے کے پہاڑ کا ذکر کسی حدیث ہے وہ پوری ایک اس کے اوپر. پھر کبھی زندگی رہی تو یہ ضرور بتاؤں گا کہ فرات میں وہ جو سونے کا پہاڑ نکلے گا اس کے اوپر لڑائی ہوگی، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں وہاں پہ اتنی طاقتیں ہیں، کیوں وہاں ہوگی. پورٹلز کے اوپر فی الحال رہتا ہوں کہ پورٹلز جو تھے وہ اس کا ذکر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں. آج ہم جدید سائنس میں جو بات کرتے ہیں، یعنی ریکی، سمدا، NLP، فلاں سب کچھ، تو اصل میں یہ سارا کچھ ہے کیا؟ آپ کے تصور کی معراج کا نام مراقبہ اور مکاشفہ ہے. یعنی آپ کا تصور اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ آپ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں. ٹیلی پیتھی. آپ کا تصور اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ آپ چیزوں کو ٹیلی پورٹ کر لیتے ہیں. آپ کا تصور اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں. ہپنوٹائز. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے نا، اپورٹس ہے، ریکی ہے، سمدہ ہے. تو اب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ایک اس کے اوپر ایک بات کی جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ہوموسیپینس، یعنی سوچنے والوں میں سے بہت سارے لوگوں میں سوچ موجود ہے لیکن انسان کی سوچ اس سے ڈیفرنٹ ہے. پوری دنیا میں انسان کی تاریخ میں سب سے پہلے جس شخصیت نے دماغ کے حصوں کا ذکر کیا ہے، سیریبرم اور سٹیم آف دا مائنڈ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، جنہوں نے دماغ کے 2 کروں کا ذکر کیا، لیفٹ ہیمسفیئر اور رائٹ ہیمسفیئر کا. مولا علی کے سوا کوئی بندہ نہیں ہے. اور اس دور میں جس وقت دماغ کا آپریشن نہیں ہوا، دماغ کا پہلا آپریشن، پہلا کامیاب آپریشن 800 سال بعد ہوا ہے رسالت مآب. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 800 سال بعد ابو القاسم الزہراوی نے برین ٹیومر کا کامیاب آپریشن کیا. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر، یعنی ابو علی سینا جب دماغ کے اوپر بات کرتا ہے تو وہ سارا مولا علی کو کوٹ کرتا ہے. آج دنیا کی سب سے بڑی کتاب میڈیسن کی ہے القانون، اس میں جہاں دماغ کی حالتوں کا چیزوں کا ذکر ہے وہ سارا مولا علی کا فرمان ہے. یہ سیریبرم یہ کیا ہوتا ہے، لیفٹ ہیمسفیئر. اچھا ایک کتاب ہے، میں چونکہ کتابوں کا آدمی ہوں، ایک کتاب ہے کبھی موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا، کارل سیگن کی. ٹھیک ہے، اس کی کتاب کا نام ہے، یہ میں نے لکھا ہوا تھا، ہاں، دی ڈریگنز آف دا ایڈن. دی ڈریگنز آف دا ایڈن بہت خوبصورت کتاب ہے پرائمیٹس کے اوپر، کہ یہ جو پرائمیٹس بنے ہیں یہ پرائمیٹس کیا ہیں، یہ کس طرح ہے، یہ چیزیں کہاں ہوتی ہیں.
اور یہ پرائمیٹس جو تھے ان کا سوچنے کا فرق کیا ہے. اب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جو سوچنے سمجھنے والی مخلوق ہے وہ ہیں کہ جن کی سوچ اپنی ذات سے باہر نہیں جاتی، اپنا کھانا، اپنی افزائش نسل، اپنا رہنا سہنا، جبکہ اللہ نے انسان کو وہ نور دیا ہے جو اس کو واصل اللہ ہونے کا راستہ دکھاتا ہے. ہوموسیپینس اور باقیوں کا فرق مولا علی 1400 سال پہلے بھی، یعنی پرائمیٹس میں چمپینزی بھی تو سوچتا ہے، چمپینزی بالکل سوچتا ہے، من مانس ہیں، چمپینزیز ہیں. یہ ڈریگنز آف دا ایڈن جو ہے نا اس کتاب میں اس نے یہ ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں. پھر اس میں جو ہے وہ اس میں جو ہے نا انسان کے اوپر، انسان کے وجود کے اوپر مولا علی نے بہت کچھ بات کی ہوئی اسی میں سارے میں. اب آ جاتے ہیں ایک قرآن پاک میں ایک آیت ہے، میں اس کا ذکر کر کے پھر آگے چلتا ہوں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں اس کی ساری کے اوپر کیا بات کی ہوئی ہے، کیسے ہوتی ہے. کیونکہ میں روک کے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر میں اس کو فلو میں لے جاؤں گا نا تو سمجھ ہی نہیں آئے گا. ہاں سورہ آل عمران 190 191 آیت ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے، اور وہ لوگ جو اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں، کریشن پہ غور کرتے ہیں. یعنی پرائمیٹس جو ہیں وہ اس کے اوپر غور نہیں کرتے یہ بنا کیسے، یہ ہوا کیسے. ان کی اپنی ذات تک مولا علی نے وہی فرمانا ہے کہ ان کو اپنے کھانے کے لیے، اپنی حفاظت، وہ بندر کو آپ جو ہے نا وہ کہیں دے دیں، وہ لکڑی سے وہ دیمک کے اندر ڈال کے اس کو نکال لے گا، وہ اپنے کھانے تک عقل لڑا لے گا. لیکن بندر کو کہیں کہ جی آپ نے جو ہے نا یہ کائنات کے راز پڑھنے ہیں تو اس کے بس کی بات نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جب فرشتوں نے اعتراض کیا تھا. اب انسان کا اصل کام کیا ہے کہ جو وہ سوچے وہ جو ہے اس کو اللہ کے تابع کرے، یعنی اس کی سوچ بے قابو نہیں. انسان کی جو راستہ ہے وہ معرفت الہی کا ہے سفر، یعنی اللہ کو پہچاننا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا میتھمیٹیشین میں نے نہیں دیکھا، مولا علی سے بڑا فلاسفر میں نے نہیں دیکھا، مولا علی سے بڑا مائکرو بیولوجسٹ میں نے نہیں دیکھا، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا جیولوجسٹ میں نے نہیں دیکھا. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ میں جتنا میری علم ہے، میں پھر کہتا ہوں کہ علم از لائک این اوشن، نالج از لائک این اوشن. سمندر ہے، بے کراں سمندر ہے. مدینہ العلم کا احاطہ نہیں ہو سکتا وہ اس کے اندر کیا کیا ہے. باب مدینہ العلم کا احاطہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ان کے دروازے میں ہے کیا کیا. لیکن اگر علم ایک بے کراں سمندر ہے نا تو کوئی بندہ کائنات میں یہ نہیں کہہ سکتا سوائے مولا علی کے سلونی ان تفتدونی، مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. تمام علم کا دعویٰ صرف یا سرور انبیاء کو زیب دیتا ہے یا مولا کائنات کو زیب دیتا ہے. اب جتنے بھی دنیا میں عالم ہیں، کوئی بھی XYZ، کوئی بھی جتنے بھی عالم ہیں، وہ سارے کے سارے مل کے بھی یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس علم ہے. اس سمندر میں سے کسی کے پاس ایک ڈراپ ہوگا، ایک بکیٹ ہوگی، ایک آدھا کوپا